اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اس میں جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بلند مرتبہ جن کو پیدا فرمایا انہیں انبیاء و رسل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے جتنے بھی انبیاء و رسل مبعوث فرمائے، ہر رسول، ہر نبی ہر طرح کے عیب نقص سے پاک تھے۔ پھر رب ذوالجلال نے ان انبیاء و رسل کو متفاوت درجوں میں رکھا، یعنی بعض کو بعض سے بلند مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا، بعض کو بعض ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو کسی دوسرے کو نہ فرمائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ رسول ہیں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ رب ذوالجلال نے ہم کلامی ہونے کا شرف عطا فرمایا، یعنی رب ذوالجلال نے ان سے کلام فرمایا، اور ان میں کوئی وہ ہے جو درجوں میں سب سے فوقیت پا گیا، سب سے یعنی بلند درجہ جو ہے وہ ہو گیا۔ تو نفس نبوت میں تمام انبیاء و رسل برابر ہیں، لیکن بعض فضائل کے اعتبار سے، بعض جو ہے وہ مرتبوں کے اعتبار سے جو ہے وہ درجے متفاوت ہیں، یعنی تفاوت رکھتے ہیں، بعض سے افضل ہیں۔ تو اسی طرح انبیاء و رسل میں جن کو رب ذوالجلال نے بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جن کی ملت کو، جن کے دین کو مرکزیت عطا ہوئی، ان کا نام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام ہے۔ چنانچہ آپ کی مدح کرتے ہوئے رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنا پیارا حبیب اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور آپ کو ان کی جو ملت تھی ان کا پیروکار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی یہ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس لیے کہ وہ ہر باطل سے جدا تھی اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اولاد میں مبعوث فرمایا، اور آپ ہی کے ملت، آپ ہی کے دین پر جو ہے وہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ رب ذوالجلال نے
آپ کو اپنا خلیل ارشاد فرمایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں جو گہرا دوست ہوتا ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے، تو جی آپ کا لقب ہے خلیل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی مرتبے عطا فرمائے، اور یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد سے جو ہے وہ انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، اور ان میں سب سے جو بلند مرتبہ ہیں، جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جن کی خاطر یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، رب ذوالجلال نے ان کو آپ کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دو کہ اللہ عز و جل سچا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ملت ابراہیم کی اتباع کرو، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا تھی اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، رب ذوالجلال نے حضرت خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کو وہ اعزاز بخشا، اور آپ کے وہ طریقہ کار اور آپ کے دین کے اندر وہ جو معروف جو آپ کے کام تھے ان کو رب ذوالجلال نے بعد میں آنے والی جتنی ملتیں تھیں، بعد میں آنے والے جتنے دین تھے ان میں ان کا نشان جو ہے وہ باقی رکھا، اور آپ کی سنت کو جاری و ساری رکھا، جن میں ایک قربانی بھی ہے، حج ہے، اور دیگر کئی ایسی نشانیاں ہیں جو سابقہ دینوں میں نہ تھیں، وہ آپ کے دین کو اس کے اندر جو ہے وہ رکھا، اور اس کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے اندر استمرار پیدا فرمانے کے لیے رب ذوالجلال نے باقی آنے والے دینوں کے اندر ان ساری چیزوں کو باقی رکھا، تاکہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ قیامت تک آباد و شاد رہے۔ حج کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں ان کے اندر اکثر ارکان وہی ہیں جن کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ ایسی مقبول ہوئی، وہ کام ایسے مقبول ہوئے کہ رب ذوالجلال ان کاموں سے اتنا خوش ہوا کہ رب ذوالجلال نے بعد میں آنے والی ملتوں کے لیے ان کو جو ہے وہ باقی رکھا، اور ہر قوم اور ہر دین کے اندر اور ہر نبی کی شریعت کے اندر ان احکام کو، ان سنتوں کو برقرار رکھا، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقامات اور جو درجے آپ کو عطا فرمائے ان میں سے ایک یقین ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو، یعنی اللہ کی جانب سے جو کوئی بھی حکم آئے اس کے خلاف سوچ میں کوئی بات بھی نہ آئے، اور اس چیز کا انسان کو یقین ہونا کہ اس کائنات کو چلانے والا رب ذوالجلال ہے، اور رب ذوالجلال کا وجود ہے، رب ذوالجلال موجود ہے، اور اس کی مرضی، اس کی منشا کے خلاف اس کائنات کا ایک پتا تو کیا، ایک تن کا ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ وہ یقین ہے کہ جب حضرت اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور تانا کے جب مشرکین مکہ نے سوال کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات کے تھوڑے سے حصے میں جو ہے وہ سفر کر کے واپس آ گیا ہے تو کیا تم اس کی اس بات کو مان لو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو بظاہر اتنا جلدی یہ کام ہونے والا نہیں ہے، چونکہ مہینوں کا سفر ہے تو رات کے ایک حصے میں کیسے یہ سفر کیا جا سکتا ہے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا تو پھر آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی آپ ماننے والے ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ان کو معراج نصیب ہوئی ہے، وہ بیت المقدس تک گئے ہیں، پھر انہوں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت دوزخ کی انہوں نے سیر کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تاریخ ساز جملہ بولا تھا، فرمایا تھا
इन्नी लउसद्दिकुहु फीमा हुवा अबअदु मिन ज़ालिका। इरशाद फरमाया कि अगर मेरे आका ने ये बात इरशाद फरमाई है तो अगर वो इससे भी कोई बईद बात इरशाद फरमाए, इससे भी कोई बड़ी बात इरशाद फरमाए, मैं वो भी बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी शक के उसकी तस्दीक कर दूंगा। इसलिए कि मेरे आका की ज़बान से जो भी बात निकलती है वो हक होती है, वो सच होती है। ये है इंसान का यकीन मुहकम, ये है इंसान का किसी भी ज़ात पर, किसी भी काम के बारे में उसका यकीन। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे ज़ुल जलाल ने ये यकीन अता फरमाया था। इसी तस्दीक पर आपका लक़ब जो है वो सिद्दीक हुआ था कि आपने नबी पाक के बारे में होने वाली बात जो आपने भी पूछी भी नहीं थी, आपने पता भी नहीं किया था, और आपने बगैर किसी शक के, बगैर किसी तरद्दुद के उस बात का आपने यकीन किया और इजहार किया कि मैं अगर अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है तो मैं बगैर किसी शक की इस बात की जो है वो तस्दीक करता हूँ, और अगर इससे वो बड़ी भी कोई बात इरशाद फरमाए तो मैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये है वो यकीन। और इसकी एक और मिसाल समात फरमाइए कि जब इस्लाम और कुफर के माबैन, इस्लाम के और कुफर के माबैन जो पहली जंग होती है, ग़ज़वा बद्र जो होता है, जिसमें मुसलमानों की तादाद दुश्मन की तादाद से जो है वो एक तिहाई है सिर्फ, और उनकी 2 तिहाई ज़्यादा तादाद है, लेकिन इसके बावजूद भी उन मुसलमानों का हौसला, उनका यकीन आप देखें इस कदर है कि जब प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से जंग के बारे में इरशाद फरमाया तो उन गुलामों को आगे से क्या कहना था। हालांकि बज़ाहिर देखें कि दुश्मन की 3 गुना तादाद ज़्यादा है, तादाद के एतबार से वो ज़्यादा हैं, असले के एतबार से, हथियार के एतबार से वो परफेक्ट हैं, और खुराक के एतबार से उनके पास वाफर है। लेकिन इसके बरअक्स देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, और जो हथियार हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, और जो खुराक है वो भी ना होने के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद उनका यकीन मुहकम देखिए, उनका अल्लाह की और अपने आका की ज़ात पर उनका यकीन देखिए कि जब मेरे आका ने उनसे जंग के बारे में मशवरा मांगा तो उन्होंने बैक ज़बान होकर ये कहा था कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म इरशाद फरमाएं तो हम समुद्रों के अंदर छलांगे लगा दें। इसलिए कि उनका ये यकीन था कि रब्बे ज़ुल जलाल और उसका हबीब जो कोई हुक्म इरशाद फरमाता है उसी के अंदर भलाई है, उसी के अंदर नजात है। तो ये हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गों का ये जो है ये अकीदा था, और रब की ज़ात पर ऐसा मुहकम यकीन था कि रब और उसका हबीब जो हुक्म इरशाद फरमाए तो वो कभी सोचा नहीं करते थे कि इसके अंदर नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। ना ही वो सोचते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, बल्कि जब उनके सामने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आ जाया करता था तो वो उसी वक्त लब्बैक कहा करते थे। वो उसके बारे में सोचा नहीं करते थे कि इसके करने में क्या फ़ायदा होगा, इसके ना करने में क्या नुकसान होगा, नहीं, बल्कि उनके ज़हन में बस अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की जो है अहमियत हुआ करती थी, और उनको ये यकीन होता था कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में हिकमत है, और फरमाबरदारी में ही जो है वो अक्लमंदी है, और फरमाबरदारी में ही निजात है, और इसी के अंदर इंसान की कामयाबी है, दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। तो देखिए ना, इसके अंदर कितनी बड़ी मिसाल है हज़रत खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के यकीन की कि अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी नेमतें अता फरमाई थी उनमें जो सबसे बड़ी नेमत थी वो यकीन थी कि जब इस रुए ज़मीन पर एक अल्लाह की इबादत करने वाला आपके अलावा कोई नहीं था, और उस वक्त जो बड़े से बड़ा जो बादशाह था और जो उस वक्त की जो मखलूक थी, जो उसके जो यानी जो ज़ेरे सल्तनत थे, वो सारे के सारे झूठे माबूदों की पूजा करने वाले थे और अपने ही हाथों से खुद साख्ता बुतों की वो पूजा करने वाले थे। और उनके अंदर आप एक तने तनहा शख्सियत थे जो एक अल्लाह को पुकारने वाले थे, जो एक अल्लाह की पूजा करने वाले थे, जो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, जो एक अल्लाह के होने का चर्चा करने वाले थे। और इस आपके इस चर्चा करने की बिना पर आपको ये सजा दी जाती है कि आपको आग के अंदर जो है वो डालने का मशवरा होता है। चुनाचे नमरूद जो बादशाह उस वक्त जो था उसने कहा कि लकड़ियां इकट्ठी की जाएं, और उसने अपनी राय को ये हुक्म दिया, और एक काफ़ी सारी ज़मीन को जो है वो तकरीबन 90 फुट दीवार जो है वो खींच कर एक बहुत बड़ी हवेली बनाई गई और उसके अंदर लकड़ियां डाली गई। और उस वक्त के जो बादशाह जो नमरूद था उसने अपनी रियाया के अंदर ये ऐलान किया था कि कोई बंदा भी पीछे ना हटे इस काम के अंदर। उनके नज़दीक ये कोई अच्छा काम था, उनके नज़दीक ये कार
خیر تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کام کے اندر اگر کسی نے شرکت نہ کی، کسی نے اپنا حصہ نہ ڈالا تو میں اسے بھی اس آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ چنانچہ اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی سلطنت کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کی اور دیوار بنانے میں جو ہے وہ معاونت کی، اور جب وہ پوری جو حویلی ہوتی ہے اور 90 فٹ دیوار جو کھینچی جاتی ہے، اب اس حویلی کو جو ہے وہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ جب وہ لکڑیوں سے بھر جاتی ہے پھر اس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اور جب آگ اپنے عروج پہ ہوتی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے تھے کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا وہاں سے گزرتا تھا تو وہ بھی جل کر جو ہے وہ راکھ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جب یہ آگ اپنے عروج کو ہوتی ہے، صحیح بھڑک جاتی ہے اور اس کے جب صحیح کوئلے بن جاتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک منجنیق کے ذریعے جو ہے وہ اس آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مخصوص مقام پر اس منجنیق کو رکھا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ کے اندر ڈالنے کے لیے جو رسیوں سے باندھا جاتا ہے اور اس منجنیق کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ جب یہ منظر ہوتا ہے انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اپنے رب ذوالجلال کو پکار کر کہتی ہیں، اے اللہ اس روبے زمین پر تیرے اس ایک بندے کے علاوہ کوئی تیری پوجا کرنے والا نہیں ہے، کوئی تیرا ماننے والا نہیں ہے، کوئی تیرا پرستار نہیں ہے، اور اگر یہ ایک بھی نہ رہا تو اس دنیا میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ تو اس کی مدد کر، یا پھر ہمیں ارشاد فرما ہم اس کی مدد کریں۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کیا کہتے ہو، جاؤ یہ بات میرے خلیل سے کہو نا، اگر اس کو تمہاری حاجت ہے تو پھر ان سے بات کرو اور ان کی مدد کرو، اور اگر میرے خلیل کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر میرے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ مداخلت نہ کرو۔ چنانچہ ہوا کا فرشتہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی علی جا اگر آپ کا حکم ہو تو میں ہوا کو حکم دوں تو ہوا اس آگ کو جو ہے وہ اڑا کر پوری دنیا کے اندر پھیلا دے گی، اور یہ جتنے بھی کافر ہیں سارے اس آگ کے اندر لپٹ کے اس آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور وہ سارے جو ہے وہ تہس نہس ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین محکم دیکھیے، ارشاد فرمایا لا حاجت بھی الیکم، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے خلیل اللہ اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کے آپ نے کچھ اور جملے اپنے رب ذوالجلال کے لیے ارشاد فرمائے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ تردد میں آئے ہیں، نہ آپ کے چہرے پر کوئی خوف آیا ہے کہ مجھے ابھی آگ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن دیکھیے نا رب کا پیار بھی اپنے بندے سے کتنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ارشاد فرمایا کہ ہم نے آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو دیکھیے رب ذوالجلال نے جب آگ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اس کے اندر علماء کرام نے ایک بڑا نقطہ ارشاد فرمایا کہ بات تو اتنے سے بھی پوری ہو جاتی تھی کہ رب تعالیٰ اگر یہ ارشاد فرما دیتا قلنا یا نار کونی بردا علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہ جو ٹھنڈ ہوتی ہے جب وہ بھی حد سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی تو نقصان دہ ہوتی ہے، تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ وہ برف بن جاتی اور وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی ہو۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں
تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ آگ، اس کی جو تپش ہے صرف وہ ختم ہوئی تھی، لیکن اس کی جو روشنی تھی وہ اسی طرح قائم و دائم تھی، اور یہ اس کی جو ٹھنڈک تھی یہ صرف حضرت خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے لیے تھی، لیکن دوسروں کے لیے وہ آگ ہی تھی اور دوسروں کے لیے وہ تکلیف دینے والی تھی۔ اور حضرت ابراہیم کو جن رسیوں سے جکڑا ہوا تھا صرف اس آگ نے ان رسیوں کو جلایا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کے تن بدن میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کسی قسم کا کوئی تبدل نہیں آیا تھا، آپ کا جسم بالکل صحیح و سالم رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے کب جو ہے وہ انعامات کی بارش، یعنی کب زیادہ جو ہے وہ انعامات ہوئے تھے، کب زیادہ نعمتیں ملی تھیں؟ تو حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور جتنا عرصہ میں آگ کے اندر رہا تھا، اور اس وقت جتنے میرے رب کی مجھ پر نوازشیں تھیں اتنی کسی اور دور میں نہیں تھیں۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کی ذات پر محکم یقین۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو یہ یقین ایک ایسی چیز ہے جو آج کے مسلمان کے اندر جو ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آج کا انسان جو ہے وہ ظاہری اسباب پر جو ہے وہ یقین رکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، اور ہمارے اندر جھوٹ کا جو ہے لین دین وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہماری زبانوں پر جھوٹ، ہمارے بزنس کے اندر ہماری دھوکہ دہی، بزنس کے اندر جو ہماری وہ رد و بدل، اور جو ہے اس کے اندر ملاوٹ، اس طرح کر کے یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ یقین کی تو کمی ہے۔ حالانکہ انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق میرے رب نے جو میرے لیے لکھ دیا ہوا ہے وہ مجھے ملنا ہے، اور یہ جب یقین ہو جائے گا تو یقیناً یہ ہمارے جو حالات ہیں یہ درست ہو سکتے ہیں۔ آج وہ یقین ہم سے وہ روٹ چکا ہے، وہ یقین ہم سے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج انسان جو ہے وہ صرف ظاہری اسباب پر جو بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں دھوکہ نہیں دوں گا میرا مال بکے گا نہیں، میرا مال کوئی خریدے گا نہیں۔ یہ انسان کی انتہائی غلط فہمی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، جب انسان کا یہ یقین ہو جائے گا کہ جھوٹ کے اندر نقصان ہی نقصان ہے تو جھوٹ کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کے اندر یہ یقین ہو جائے کہ دھوکہ دہی نقصان دہ ہے اور یہ اعلان جنگ ہے اپنے رب کے ساتھ، تو یقین جانے اس کے لیے یہ دھوکہ دہی چھوڑنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سود کا لین دین یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا چھوڑ دینا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی، ہمیں اپنے رب کی ذات پر جو ہے وہ یقین اور وہ محکم یقین ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف کو اپنے رب کی ذات پر ہوا کرتا تھا، جو ہمارے بزرگوں کو اپنے رب کی ذات پر محکم یقین ہوا کرتا تھا۔ اگر آج ہم اس یقین پر عمل کرنا شروع کر دیں، وہ یقین اپنے رب کی ذات کے بارے میں اپنا لیں، جیسا کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، اس کے اندر ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہم سب برابر ہیں اور سب کا یقین محکم ہے، اور وہ ہے روزہ۔ جب انسان صبح روزہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ روزہ کے منافی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جدھر بھی ہوں، میں جتنا بھی چھپ لوں، میں اس مخلوق سے جتنا بھی اپنے آپ کو چھپا لوں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو یار یہ جو ایک یقین ہے، یہ میرا دیگر کاموں میں کیوں نہیں یہ یقین ہوتا؟ جھوٹ بولتے ہوئے یہ یقین کیوں نہیں ہوتا؟ بدنگاہی کرتے ہوئے یہ یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اور جتنی بھی نافرمانیاں ہیں وہ کرتے ہوئے یہ میرا یقین اس وقت کیوں نہیں کامل ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ملاحظہ کر رہا ہے۔ جب یہ یقین انسان کو حاصل ہو جائے گا، یقین جانیے یہ زندگی سہل ہو جائے گی، یہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ جو آج ہم اتنا پریشان ہیں، ہمارے حالات اتنے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم نے خود ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے زندگانی تنگ کر کے رکھ دی ہوئی ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی اور یہ ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ اور یہ جینا جو ہے یہ آسان ہو سکتا ہے۔ آج ذرا غور کریں، حالات سے تنگ آ کر کتنی خودکشیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آج انسان نے ظاہری اسباب پر یقین رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ یقین ہی نہیں رہا ہے کہ یار رزق تو میرے رب نے عطا فرمانا ہے۔ اگرچہ آج بھی دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آئے روز دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر کھائے پیے سو رہا ہے؟ ہر بندہ کھا رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کھا کر ہی سو رہا ہے، ہر بندہ کھا کر ہی اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی کھاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کی جانب سے جو رزق کا وعدہ ہے وہ تو پورا فرما رہا ہے، لیکن حضرت انسان سے اگر پوچھا جائے کہ تیرا ساتھ تو نے جو رب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تو اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے، تو اپنے رب کے وعدے کو کتنا نبھا رہا ہے؟ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اور اس یقین محکم کو اپنانا چاہیے جو یقین محکم ہمارے اسلاف کا تھا، جو یقین محکم انبیاء کرام تھا، جو یقین محکم اصحاب کا تھا،
اے کاش کہ ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب ذوالجلال ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔